انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ لولاک کی قرآن سے پوچھو کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ یہ بات تم اللہ کے دیوان سے پوچھو سرکار دو عالم سے محبت کا طریقہ صدیق عمر حیدر عثمان سے پوچھو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارائی
رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ میں تو وہ آواز کو سیٹ کرے، ایکو بہت زیادہ نہ کھولے۔ معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماں بہنوں، آپ حضرات کی اس جامعہ مسجد کا سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد کیا گیا پروگرام ہے۔ ہم سب کے مخدوم استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد اسحاق فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ تقریباً 7-8 سال سے میں علاقہ ڈومیلی میں آ رہا ہوں، مختلف دیہاتوں میں، لیکن آج یہ میرا پہلا پروگرام ہے کہ جس پروگرام میں ہمارے مخدوم حضرت موجود نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیے، جب بھی ڈومیلی آنا ہوتا تو حضرت اقدس خود ہمارا استقبال فرماتے اور ہر پروگرام میں اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لگائے ہوئے گلشن کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں بڑے مختصر وقت میں اپنے موضوع کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری توجہ میری طرف رہے، زیادہ وقت انشاءاللہ آپ کا نہیں لوں گا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 4 اہم واقعات ربیع الاول میں رونما ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بعثت ربیع الاول میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات حسرت آیات ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ 4 اہم واقعات ہیں اور چاروں کا تعلق ربیع الاول سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اعلی، حضور کی ولادت، سارے بولیں ذرا اونچی آواز سے، ولادت کے ٹھیک 40 سال کے بعد میرے پیغمبر کو نبوت ملی، تو نبوت ولادت سے اعلی۔ نبوت کے ٹھیک 13 سال بعد میرے پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائی، تو پیغمبر کی ہجرت نبی کی بعثت سے اعلی، اور ہجرت کے ٹھیک 10 سال کے بعد میرے پیغمبر پہ موت آئی، تو نبی کی وفات پیغمبر کی ہجرت سے، سارے بولے وفات کس طرح اعلی ہے؟ میں اس پہ صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا۔ ہر انسان اور ہر مومن کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کو عبور کرے۔ جب تک انسان پہ موت نہیں آتی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پہ موت آئے۔ بندے اور جنت کے درمیان موت ایک پل ہے، اور ظاہر ہے کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی موت آنی تھی۔ یہ الگ بات ہے، ہم موت کے بعد پتہ نہیں کب جا کے جنت میں جائیں گے۔ میرے پیغمبر کی جہاں موت اور وفات ہوئی، اللہ نے اسی جگہ کو جنت بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے منبر سے لے کے میری عائشہ کے حجرے تک یہ سارے کا سارا زمین کا ٹکڑا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس جگہ آرام فرما ہے وہ جنت ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ بلکہ میرا اور میرے اکابرین کا تو عقیدہ اور ایمان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں آرام فرمائیں
میرے پیغمبر کے وجود اطہر کے ساتھ جو مٹی مس ہو رہی ہے، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، اللہ کی کرسی سے زیادہ ہے، لوح و قلم سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں ہے، جنت کی بھی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے، جنت کی بھی اس وقت تک کوئی وقعت نہیں ہے جب تک کہ جنت میں میرے آقا کے قدم مبارک نہ لگ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان 4 چیزوں کا تعلق ربیع الاول سے ہے۔ اب ان 4 چیزوں پہ بات تو ہو نہیں سکتی، میں نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، کوثر کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے۔ کوثر سے مراد میرے پیغمبر کا حسن و جمال بھی ہے۔ گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے جو حسن و جمال عطا کیا، کائنات میں کسی کو وہ حسن نہیں دیا۔ اور میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے حسن و جمال کتنا عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ہزاروں مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے زیادہ عظمت کس کو عطا کی ہے؟ کیوں جی؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ خداوند کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد میں نے تجھے تمام مخلوقات پہ عظمت عطا کی، میں نے تجھے تمام مخلوقات پہ برتری عطا کی۔ اے آدم کی اولاد دیکھنا، میں نے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کیا، لیکن جب تیری باری آئی خلقتہ بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحی، پھر تیرے اندر میں نے اپنی روح ڈالی، پھر تیرے سامنے میں نے اپنے ملائکہ سے سجدہ کروایا، میں نے اپنے جبرائیل کو تیرے سامنے جھکایا۔ میرے فرشتے کہتے رہے یا اللہ یہ کون سی مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اس مخلوق کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجا رہا ہے، دنیا کے اندر جا کے یہ قتل و غارت کرے گا، دنیا کے اندر جا کے یہ خون خرابہ کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی فرشتہ رکوع کے اندر، کوئی فرشتہ سجدے کے اندر، یا اللہ ہم
ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتے. خلافت دینی ہے تو ہمیں دے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے فرشتوں کو ایک جملہ کہہ کے خاموش کروا دیا. او میرے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر فرعون پہ پڑ رہی ہے، تمہاری نظر ابو جہل پہ پڑ رہی ہے، تمہاری نظر ابو لہب پہ پڑ رہی ہے. دیکھو نا میں تو اس زمین کے اندر ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس زمین کے اندر عمر کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس زمین کے اندر عثمان اور علی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، میں نے تیرے سامنے اپنے فرشتوں کو جھکایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، زمین میں تجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا. پھر اللہ قرآن مقدس کے اندر 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میں اپنے موسیٰ کلیم کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا، مجھے اس شہر کی گلیوں کی قسم جہاں میرے کملی والے کے قدم لگے. یا اللہ 4 قسمیں کھا کے بتانا کیا چاہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں 4 قسمیں کھا کے کہتا ہوں میری پوری کائنات کے اندر انسان سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ جمیل کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے حسین بنایا. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہہ کے مسئلہ ہی حل کر دیا. شاہ جی فرماتے ہیں کہ جو کائنات میں ہمیں حسن نظر آتا ہے، پھولوں کے اندر حسن ہے، درختوں کے اندر حسن ہے، انسانوں کے اندر حسن ہے، حسین سے حسین انسان نظر آتا ہے. اللہ نے پہلے یہ سارا حسن اکٹھا کر کے میرے آقا میں جمع کیا، پھر اس حسن کی زکات نکالی، اس سے پھولوں کا حسن بھی دے دیا، درختوں کو بھی حسن دے دیا، انسانوں کو بھی حسن دے دیا. اصل حسن میرے آقا کا ہے، اور اتنا حسن ہے کہ جبریل کو بھی کہنا پڑ گیا آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها. آقا میں آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء پہ وحی لے کے آیا، آقا میں قوموں پہ عذاب لے کے آیا، مشرق اور مغرب میں پھرا، لیکن جبریل کی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. حسان بن ثابت کو کہنا پڑا حسان بن ثابت کو کہنا پڑا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آقا آپ جیسا حسین آج تک کسی نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. آپ کے وجود کو دیکھ کے تو یوں لگتا ہے
جیسے آپ بولتے گئے رب آپ کو بناتا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات کا حسین و جمیل فرد تجھے بنا دیا۔ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کیا عطا کر دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مقام جہاں میں نے ساری کائنات کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان روحوں میں سے انبیاء کی روحوں کو الگ کیا، اور انبیاء کی روحوں کو الگ کر کے میں نے ان سے ایک عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ او میرے نبیوں اور رسولوں، میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو جب تمہیں دنیا کے اندر میں نبی بنا کے بھیجوں گا، دنیا کے اندر میں تمہیں رسول بنا کے بھیجوں گا، تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا، تمہارے ہاتھوں کے اندر نبوت کی کتاب ہوگی، پھر تمہارے اندر میرا وہ پیغمبر آ جائے جس پیغمبر کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہوں لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر میں نے اس پیغمبر کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں نبوت نہ دیتا، تمہیں کتاب نہ دیتا، تمہیں رسالت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ میرا وہ پیغمبر جب تمہارے اندر آئے اس پیغمبر پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب ہر پیغمبر دنیا میں آ کے دو ہی صدائیں دیتا رہا، لوگوں مجھے اللہ کا نبی مان لو اور انتظار کرو اس آنے والے کا جس کے صدقے مجھے نبوت ملی۔ آدم علیہ السلام بھی یہی صدا دیتے رہے، نوح علیہ السلام بھی یہی صدا دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو جھولی اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگ لیا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ جس پیغمبر کے صدقے ہمیں نبوت ملی ہے، جس پیغمبر کے صدقے ہمیں رسالت ملی ہے، میں ابراہیم خلیل جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنے خزانے کا وہ قیمتی ہیرا میری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے۔ آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے، 4000 انبیاء علماء نے لکھے ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آیا، لیکن وہ ایک نبی ان تمام انبیاء کا امام بن کے آیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی، عالم ارواح میں ابھی کائنات نہیں بنی تھی، ہم نے تیری نبوت کا عہد تمام انبیاء سے لے لیا۔ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔
یا اللہ کوثر کا کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مقام جس مقام پہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو اکٹھا کر دیا، سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مسجد اقصی میں گیا، سارے انبیاء صفے باندھ کے کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون کھڑے ہیں؟ آقا انبیاء کھڑے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی صفیں ہیں، جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، جبریل ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل نے میرا بازو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آقا یہ اپنی قوموں کے امام، آپ ان اماموں کے امام۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسماں میں صفیں بچھ گئی۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسماں میں صفیں بچھ گئی۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ اللہ نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کا امام بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، یہ مکہ والے تجھے مانے یا نہ مانے، میں عرش والا کہتا ہوں میں نے تجھے کوثر عطا کر دی، انبیاء کا امام بنایا۔ پھر صرف یہ نہیں، انبیاء کی امامت کے بعد میں اس مقام پہ لے کے گیا وہ چیز تجھے عطا کی کہ کوہ طور پہ میرا موسیٰ کلیم روتا رہ گیا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے اندر تاب نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب میرا احسان تو دیکھ، کوہ طور پہ موسیٰ کلیم روتا رہ گیا اور تجھے مکے سے اٹھا کے عرش پہ بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے تجھے اپنا دیدار کروایا۔ کوثر سے مراد اللہ کا دیدار بھی ہے، اور علماء کرام تشریف فرما ہے معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار بھی کیا، اور اس معراج میں حضور علیہ السلام مسجد اقصی گئے، انبیاء کی امامت کی، سدرۃ المنتہا کراس کیا، آسمان کراس کیے، عرش پہ پہنچے۔ یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس واقعے معراج میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ کا دیدار کر آئے، عظمت ہے، سدرۃ المنتہا عبور کیا، عظمت ہے، جنت کی سیر کی، عظمت ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا خدا کا پیغمبر میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آیا ہے یا نہیں آیا؟ کتنی نمازوں کا تحفہ لے کے آئے؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ یہ تو اللہ بھلا کرے موسیٰ کلیم کا، کم کرواتے 5 رہ گئی،
کہا آقا میری امت پہ 2 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھ سکے، 50 کہاں پڑھیں گے؟ کم کرتے کرتے 5 ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، لے کے 5 جا، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں رب ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے کہ میرے پیغمبر معراج کی رات میرے اور آپ کے لیے رب سے جو تحفہ لے کے آئے، اللہ نے عرش پہ بلا کے تحفہ دیا، جا کے اپنی امت کو یہ تحفہ دینا، آج اس کی میں اور آپ کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ہمارے نمازی کتنے ہیں؟ مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، زیادہ تر نوجوان دوست میرے بیٹھے ہیں، یہ تہیہ کریں انشاءاللہ آئندہ 5 گانا نماز کی پابندی کریں گے۔ سیرت النبی جلسے کا کوئی فائدہ تو ہو، ہم سیرت بیان کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی ساری عظمتیں ہیں، لیکن اس نبی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آخری دنوں میں نبی پہ اتنی بخار کی شدت تھی کہ آپ نے جو اپنے اوپر چادر کی ہوئی تھی اس چادر کو ہاتھ لگایا جاتا تو وہ بھی گرم ہوتی، بخار کی تپش کی وجہ سے۔ ایک طرف حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسری طرف حضرت فضل ابن عباس ہیں۔ پیغمبر 2 آدمیوں کا سہارا لے کے اس حالت میں بھی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پیغمبر کے پاؤں مبارک زمین پہ پورے لگ نہیں رہے تھے، آپ کا پنجے مبارک سے زمین پہ لکیریں بن رہی تھی۔ اس حالت میں بھی خدا کے پیغمبر نے اپنا حجرہ چھوڑا، مسجد میں آئے، امت کو تعلیم دی ہے کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میرے سر میں درد ہو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ہلکا سا بخار ہو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ہلکا سی کوئی بیماری آ جائے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے تہیہ کریں انشاءاللہ آئندہ ہم 5 گانا نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا خلاصہ ایک لفظ میں اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر میرے خزانے قدرت میں جو چیز سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ تھی میرے پیغمبر ہم نے تجھے وہ عطا کر دی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو جماعت عطا کی وہ جماعت بھی سب سے، ذرا اونچی آواز سے، وہ جماعت بھی سب سے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو ازواج عطا کی وہ ازواج بھی سب سے، جو بنات عطا کی وہ بنات بھی سب سے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو یار عطا کیے وہ یار بھی سب سے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو اہل بیت عطا کی وہ اہل بیت بھی سب سے۔ اللہ کے خزانے قدرت میں جو بھی اعلیٰ چیز تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، اور جو عطا نہیں کی، جو اللہ نے عطا نہیں کی، معلوم ہوا اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس دنیا کے حوالے سے میرے پیغمبر کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا، آگ نہیں جلی، گھر میں فاقہ رہا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا عطا نہیں کی۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ یہ دنیا کبھی فرعون کو نہ دیتا، کبھی قارون کو نہ دیتا، کبھی حامان کو نہ دیتا۔ اللہ دنیا کی ساری دولتیں اپنے محبوب کو عطا کر دیتے، اپنے محبوب کو دنیا عطا نہیں کی۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ نے جو عطا کر دیا وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر زندگی رہی۔ تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب